حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر درود شریف پڑھنا بھول گیا وہ انسان جنت کا راستہ بھول گیا۔ اس لیے آپ پر جب بھی کوئی مشکل وقت، مشکل گھڑی اور جب مصیبت پریشانی آپ کے اوپر آئیں تو آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ تمام مصیبتوں کو، تمام پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے آپ کوشش کریں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا کریں۔ ایک واقعہ ہے کہ دو دوست تھے اور ایک دوست نے دوسرے دوست سے قرض لیا، اور قرض لینے کے بعد ایک ٹائم مقرر کیا کہ فلاں ٹائم میں میں تجھے اپنا قرض ادا کر دوں گا، پیسے واپس کر دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جب ٹائم مقرر ہوا اور اس کے بعد اس ٹائم پر جب اس کے دوست پہنچا قرض لینے کے لیے، اپنے پیسے لینے کے لیے، اس نے کہا کہ اے دوست، میرا ٹائم ہو چکا ہے، مجھے میرا قرض واپس کر دو، مجھے میرا پیسہ دے دو۔ اس نے کہا کہ دوست، ابھی حالات خراب چل رہے ہیں، میں اس وقت پیسے نہیں دے سکتا، قرض ادا نہیں کر سکتا، لہٰذا دوسری ٹائم بناؤ۔ اس نے دوسری بھی ٹائم بنائی۔ دوسری ٹائم جب بنائی تو پھر دوسری ٹائم جب قریب آیا تو اس دن وہ دوسرے دن بھی اس کے دروازے پر پہنچا۔ اس نے کہا کہ یہ دوسری ٹائم ہے، مجھے میرا پیسہ، مجھے میرا قرض ادا کر دو، مجھے دے دو۔ اس نے اس طرح کہا تو اس نے کہا کہ دوست، میں تباہ و برباد ہو چکا ہوں، مجھ پر طرح طرح کی مصیبتیں آ گئی، کام دھندے نہیں چل رہے ہیں، میں تجھے پیسہ ادا نہیں کر پاؤں گا۔ اس نے کہا کہ تیسری ٹائم بناؤ۔ اس نے پھر سے تیسری ٹائم بنایا اور تیسری ٹائم کے دن، وہ جب تیسرا دن مکمل ہوا، اس کے دن پھر اس کے دوست اس کے دروازے پر پہنچا۔ اس نے کہا کہ آج تیسرا ٹائم ہے اور تیسرا دن ہے، آج مجھے میرا قرض واپس کر دو، آج میں بغیر قرض لیے واپس نہیں جا سکتا، بغیر پیسے لیے واپس میں نہیں جا سکتا، آج مجھے میرا پیسہ واپس کر دو۔ اس نے کہا کہ میں تباہ و برباد ہو چکا ہوں، مجھ پر طرح طرح کی مصیبتیں، پریشانیاں آ چکی ہے، میں آپ کا پیسہ ادا نہیں کر پاؤں گا، میں نہیں قرض ادا کر سکتا ہوں، میں نہیں دے پاؤں گا۔ اس نے اس طرح کہا تو اس کے دوست وہ عدالت تک پہنچ گیا، عدالت میں گیا اور اس کے نام سے ایک مقدمہ کر دیا تو اس کو عدالت میں بلایا گیا، اور بلانے کے بعد اس سے پوچھ تاچھ کرنے لگا تو اس نے کہا کہ تم نے اس شخص سے تم نے قرض لیا تھا؟ اس نے کہا کہ ہاں میں نے لیا تھا۔ تو کہا کہ اس کے قرض ادا کر دو، اس کے پیسے واپس کر دو، دے دو۔ اس نے کہا کہ میرے حالات خراب چل رہے ہیں، مجھ پر طرح طرح کی مصیبتیں ہیں، میں اس وقت پیسے نہیں دے سکتا ہوں، میں اس وقت قرض ادا نہیں کر پا سکتا، میں نہیں دے سکتا ہوں۔ تو پھر عدالت اس نتیجے پر پہنچا کہ اس شخص کو 30 دن کا، ایک مہینے کا، ایک منتھ کا اسے وقت دیا گیا کہ 30 دن کے اندر میں تجھے اس کے قرض واپس کرنے ہوں گے، پیسے تجھے دینے پڑیں گے، ورنہ 30 دن سے ایک دن بھی اگر فضول ہوا، ایک دن بھی زیادہ ہوا تو تجھے قید کر دیا جائے گا۔ اس طرح عدالت کے فیصلے ہوئے کہ 30 دن کے اندر تجھے پیسے دے دینا ہے، ورنہ 30 دن سے اگر ایک دن بھی زیادہ ہوا تو تجھے قید کر دیا جائے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جب وہ عدالت سے چلا تو راستے میں اس نے سوچا کہ میں نے کئی کتاب میں پڑھا ہے اور کئی جگہوں پر اور کئی عالم دین سے میں نے سنا ہے کہ درود شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ تمام مشکلوں کو، تمام پریشانیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ درود شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ تمام مشکلوں کو، تمام پریشانیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اس نے سوچا اور کل سے صبح سے لے کر شام تک اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا شروع کیا۔ روزانہ پڑھتے رہا۔ جب 27 دن پورے ہو گئے درود شریف پڑھے ہوئے تو 28ویں رات میں اس قرضدار شخص کے خواب میں میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے۔ سبحان اللہ، میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، اور خواب میں جب تشریف لائیں تو اس شخص کے خواب میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے شخص، فلاں وزیر کے پاس چلا جا، تیرا قرض ادا ہو جائے گا، تجھے تیرے قرض ادا کرنے کے لیے وہ رقم تجھے عطا کر دیں گے، تو اپنا قرض اتار لینا۔ اتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں بشارت دی، اتنا فرمایا۔ اس کے بعد اس شخص نے سوچا
کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا میرے خواب میں کہ فلاں وزیر کے پاس چلے جاؤ، وہ تجھے قرض ادا کرنے کے لیے پیسے تجھے رقم دے دیں گے اور اس کے بعد تم اپنا قرض اتار لینا۔ اس طرح کہا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن اگر میں اس وزیر کے پاس جاؤں گا تو مجھ سے کوئی ثبوت مانگے گا، مجھ سے کوئی دلیل مانگے گا کہ کیا ثبوت ہے کہ تجھے میرے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، تو دلیل بھی تو ہونا چاہیے، ثبوت بھی تو ہونا چاہیے۔ تو اس دن وہ شخص نہیں گیا، اور اس کے بعد 29ویں رات کو پھر میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم خواب میں تشریف لائیں اور لا کر کہنے لگے کہ اے شخص فلاں وزیر کے پاس چلا جا اور تیرے جتنے قرض ہے وہ سارے قرض تجھے ادا کر دیں گے، پیسے دے دیں گے، تو اپنا قرض ادا کر دینا، جس سے تم نے قرض لیا ہے اس کو قرض واپس کر دینا، پیسے دے دینا۔ اس طرح کہا تو اس شخص نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں تو فلاں وزیر کے پاس چلا جاؤں گا، لیکن جب وہ مجھ سے دلیل پوچھے گا، ثبوت پوچھے گا کہ کیا ثبوت ہے کہ تم کو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس بھیجا ہے، تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کو جاؤ ایک ثبوت اور ایک دلیل اسے بتا دینا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ ہر روز صبح فجر کی نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر 5000 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہو، اتنا جا کر اس وزیر سے کہہ دینا۔ اس شخص نے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اور 29ویں رات گزر کر کے 30 کے دن جس دن اسے عدالت میں پیش ہونے تھے، اس دن وہ اس وزیر کے پاس گیا اور وزیر سے کہنے لگا کہ میں نے فلاں انسان سے، فلاں شخص سے میں نے 3000 دینار قرض لیا ہے، آپ مجھے وہ 3000 دینار عطا کر دیں تاکہ میں اپنا قرض اتار دوں، اور مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کے پاس مجھے بھیجا ہے۔ اس وزیر نے کہا کہ کیا ثبوت ہے، کیا دلیل ہے کہ تجھے میرے پاس میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھیجا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ میں خالی ہاتھ نہیں آیا ہوں بلکہ ثبوت کے ساتھ بھی آیا ہوں، ثبوت لے کر آیا ہوں، دلیل لے کر آیا ہوں۔ اس وزیر نے پوچھا کہ کیا دلیل ہے، کیا ثبوت ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ ہر روز فجر کی نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے ہو، درود شریف پڑھتے ہو۔ جب اس وزیر نے یہ سنا کہ یہ تو بات سچی ہے، میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے خواب میں میرا تذکرہ کر رہے ہیں کہ میں 5000 مرتبہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد درود شریف پڑھا کرتا ہوں، اس کے خواب میں تذکرہ کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ میرا درود شریف پڑھنا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا ہے۔ وہ خوشی کے معنی جھومتا ہوا وہ اندر گیا، اور اندر جانے کے بعد 3000 دینار لائے اور اس شخص کو عطا کر دیے، دے دیے کہ جاؤ اپنے قرض ادا کر دینا، اور 3000 اور الگ سے دیا، یہ 3000 میری طرف سے ہیں، یہ اپنے پاس رکھ لو، اور 3000 پھر سے اس وزیر نے دیا کہ اپنے بال بچوں کے لیے 3000 رکھ لو، یہ 9000 دینار ہو گئے۔ اور اسی دن عدالت میں وہ خوشی کے مارے وہ شخص عدالت میں جب پیش ہوا اس نے قرض کو ادا کر دیا، اس نے قرض کو ادا کر دیا۔ تو جج نے پوچھا کہ اے شخص تو نے تو 30 دن کا ٹائم لیا تھا، 30 دن کے اندر تیرے پاس اتنے سارے پیسے کہاں سے آ گئے، بڑی رقم کہاں سے آ گئے جو تو نے 30 دن کے اندر 3000 دینار قرض اتار دیے، قرض دے دیے؟ اس نے کہا کہ یہ سب میرے نبی کی کرم ہے، یہ سب میرے مصطفیٰ کملی والے کی کرم ہے کہ میں 30 دن کے اندر میں وعدے کے مطابق میں نے اپنے قرض ادا کر دیا۔ اس شخص نے کہا ہوگا کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔